نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم معزز سامعین و ناظرین، مفتی سعید الرحمن سعدی آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر کودنے، چھلانگ لگانے، اچھل کود کرتے دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے کہ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو چھلانگ لگاتے ہوئے کسی اونچی جگہ سے، اونچے مکان سے، پہاڑ سے، دیوار سے دوسرے دیوار، ایک مکان سے دوسرے مکان پر چھلانگ لگاتے ہوئے، اچھل کود کرتے ہوئے خود کو یا کسی اور کو دیکھے تو اس کی کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں۔ خواب کے اندر اچھل کود کرتے ہوئے یا چھلانگ لگاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا، اس کی تعبیر پریشان کن خبر ملنے سے بھی دی جا سکتی ہے۔ یعنی خواب دیکھنے والے کو کوئی ایسی خبر ملے گی، کہیں سے ایسی اطلاع آئے گی جس کی وجہ سے پریشانی بڑھ جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں چھلانگ لگاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے ہم عمروں کی صحبت میں رہے گا، یعنی اپنے دوستوں کے ساتھ رہنے، اٹھنے بیٹھنے اور ان کی صحبت اختیار کرنے اور ان جیسا مذہب، عقیدہ، نظریہ، سوچ، فکر اپنانے کی علامت و نشانی بھی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے کسی آدمی کے اوپر چھلانگ لگائی، خواب دیکھنے والا کسی مرد پر یا عورت پر، کسی انسان پر چھلانگ لگاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اس کو مغلوب کرے گا، اس پر غالب آئے گا جس کو بھی اس نے خواب میں دیکھا۔ اگر جان پہچان والا بندہ ہے یا انجان ہے تو کوئی بھی اپنا ایسا مد مقابل ہو سکتا ہے جس پر یہ غالب آئے گا، اس کو عاجز کر دے گا، اس کو ہرا دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں چھلانگ لگاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا طاقت، خواب مالی، معاشی یا اس کے علاوہ کسی اعتبار سے بھی عہدے کی طاقت اس کو مل سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے زمین سے چھلانگ لگائی اور آسمان تک پہنچ گیا تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا دور کا سفر کرے گا یا حج اور عمرہ کے سفر پر مکہ اور مدینہ منورہ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں اپنے آپ کو چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جا کے پہنچا چھلانگ لگا کر، یعنی ایک شہر سے چھلانگ لگا کے دوسرے شہر میں پہنچ گیا، ایک صوبے سے دوسرے صوبے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچا، تو اس کی تعبیر حالات کے بدلنے سے دی جاتی ہے کہ اس آدمی کے اچھے حالات ہیں تو برے حالات ہو سکتے ہیں، یہ برے حالات ہیں تو اچھے حالات میں تبدیل اور کنورٹ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے زمین سے چھلانگ لگائی اور آسمان کو گیا لیکن آسمان تک نہیں پہنچا، آسمان اور زمین کے درمیان میں لٹکا رہا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ان قریب فوت ہو جائے گا، اس کا جنازہ کندھوں پہ اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ چھلانگ لگاتا ہے اور فضا میں ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے، یعنی پرندوں کی طرح جہاں چاہتا ہے اتر جاتا ہے، جہاں چاہتا ہے چھلانگ لگا کے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو ناپسندیدہ کاموں سے، ناپسندیدہ معاملات سے یا اسی طرح ناپسندیدہ حالات سے حفاظت ملے گی، یعنی کوئی بھی ایسا مسئلہ پیش آئے گا ماحول میں، معاشرے میں، علاقے میں، تو یہ اس سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے نہر کے اوپر سے چھلانگ لگائی یا کسی گڑھے اور کھڈے کے اوپر سے چھلانگ لگائی یا ایک کنواں ہے، کنویں کے اوپر سے چھلانگ لگا کے دوسری طرف گیا، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والے کے حالات میں تبدیلی آئے گی، کسی بھی حالت میں اس کی کسی مالی معاملات اور دیگر معاملات میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں، یا اسی طرح کسی ناپسندیدہ معاملات کا جو شکار ہے اس سے جلدی نجات پانے کی علامت اور نشانی ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں مرد یا عورت نے اپنے آپ پر کسی اور کو چھلانگ لگاتے دیکھا کہ اوپر سے کوئی اور آ کر مجھ پر گرا، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا مغلوب ہو جائے گا اور وہ دوسرا آدمی اس پر غالب آ جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ کسی نامعلوم مقام سے نامعلوم مقام کی طرف کودا ہے، جہاں سے اس نے چھلانگ لگائی پتہ نہیں کون سی جگہ ہے، اور جہاں چھلانگ لگا کے پہنچا وہ بھی پتہ نہیں کون سی جگہ ہے، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا کسی ہلاکت کا شکار ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ اس نے چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگا کے اس نے ہوا میں پرندے کو پکڑ لیا، شکار کر لیا، تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا اپنی عورت اور بیوی چھوڑ دے گا، کسی دوسری عورت سے شادی کرے گا۔